سر میں یہ چاہوں گا کہ آپ یوتھ کو طلاق دینے کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ اور میں سن بھی رہا تھا، کسی نے کہا کہ اگر آپ کو طلاق اور ان کے مسائل کا ہی نہیں پتہ تو پھر نکاح کیوں کرواتے ہو؟ تو ضروری ہے کہ نکاح سے پہلے ان کو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہو۔ اکثر نوجوان جلدی میں طلاق دے بیٹھتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ ذرا صحیح طریقہ طلاق کا بتائیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے نا، اس سے پہلے باقاعدہ طور پر سرٹیفکیٹ ملتا ہے ریاست کی طرف سے۔ کہیں پر 6 ماہ کا کورس ہے، کہیں پر 4 ماہ کا کورس ہے، کہیں پر 3 ماہ کا کورس ہے۔ وہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ دونوں کو ان کے حقوق اور فرائض کے بارے میں بتایا جائے، اور بحیثیت انسان جو نفسیاتی مسائل ہیں اور جو ایک معاشرتی مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، ان سے ان کو آگاہ کیا جائے تاکہ ان کی ازدواجی زندگی اچھی گزرے۔ ایک تو کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا آغاز ہی نکاح سے پہلے ہو جانا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے اس سے پہلے نکاح فارم دے دیے جانے چاہیے لڑکا لڑکی کو، تاکہ وہ پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اب معاملہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نکاح خواں ہوتا ہے، نکاح رجسٹرار ہوتا ہے، اور چند جو ان سے بزرگ ہوتے ہیں وہ اپنے ان کے تجربے اور اپنے ان کے جو ان کا ماضی ہوتا ہے اس کی روشنی میں وہ نکاح فارم فل کر رہے ہوتے ہیں۔ دلہا دلہن کو تو قبول ہے کا پتہ چلتا ہے، اتنا معاملہ ہوتا ہے کہ قبول ہے، قبول والا مسئلہ، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے، وہ بالکل کاروباری ذہن سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی لڑکی کا حق مارنا چاہ رہا ہوتا ہے، کوئی لڑکے کا حق مارنا چاہ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی سائڈ سیو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے نا، یہ بالکل غلط طریقہ ہے اور انداز ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جس نے زندگی گزارنی ہے، وہ لڑکا ہے وہ لڑکی ہے، ان دونوں کو نکاح فارم دیا جائے، وہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ 6 ماہ پہلے دے دیا جائے ان کو، 4 ماہ پہلے دے دیا جائے۔ یہ جو برات کی رات ہی بیٹھ کر جب لڑکی کی رخصتی ہوتی ہے اس ٹائم بیٹھ کر تو یہ نکاح فارم فل کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کئی دفعہ اس پر بحث اور اختلاف ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ مطلب یہ ہے کہ برات کے بھی واپس جانے کے خطرے پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی ایسے ہے، وہ بھی خود نہیں فل کر رہے ہوتے، لڑکا لڑکی وہ بھی اور فل کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے گواہ ہوتے ہیں یا لائرز وغیرہ۔ وہی میں عرض کروں، لائر تو یہ چلیں، لائر بھی کوئی ہو نا جسے باقاعدہ ہم کہتے ہیں کہ وہ وکیل ہے، پھر بھی بات ہے۔ وکیل تو آپ جیسا مجھے ایسا وکیل ہوتا ہے وہاں پر، جی بالکل، اور وہ گواہ ہو، وکیل ہو، کہتے ہیں انہوں وکیل رکھ لو تو انہوں گواہ کر لو تو فلاں یہ کر لو، تو وہ ان کے سگنیچر ہو جاتے ہیں، شناختی کارڈ لے لیے جاتے ہیں۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ لڑکا لڑکی باقاعدہ ایک آدم و حوا ہیں جو اپنے خاندان کا آغاز کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہوگی نکاح کے حوالے سے۔ اب دیکھیے، جب نکاح کے بارے میں معلومات ملی تو واضح بات ہے کہ پھر اس کے ساتھ طلاق کی صورت جب نکاح فارم فل کریں گے تو وہاں پر پھر کئی ایسی شکیں بھی ہیں کہ جو پھر اس سائٹ کو بھی واضح کرتی ہیں کہ اس پر بھی آپ نے غور و خوض کرنا ہے۔ اچھا، اب جب طلاق پر آپ آتے ہیں، دیکھیے پھر ریاست کا ادارہ، جیسے پہلے ہم نے اس پر بات کی ہے، اس پر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ بھئی آپ یہ جو نکاح فارم فل کر رہے ہیں اس کی جو کنڈیشنز، شرائط لکھی ہوئی ہیں، اس کی جو پروویژنز ہیں، یہ جو کچھ ہے یہ کوئی مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ازل سے تو نہیں چل رہے نا۔ واضح بات ہے کہ یہ آپ کی ریاست نے آپ کے معاشرت، آپ کے سماج، آپ کے مسائل کو دیکھ کر دونوں کی سائڈ کو سیو کیا ہے کہ لڑکے کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو، لڑکی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو۔ جو معاشرے میں زیادتیاں ہو رہی تھیں ان کو مد نظر رکھ کر انہوں نے یہ نکاح فارم کو تیار کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب جب نکاح فارم تیار ہو گیا، اب آپ اس کو پڑھتے دیکھتے ہیں، آپ باقاعدہ اس پر بات کریں، گفتگو کریں تو اس کو آپ فل کر دیتے ہیں۔ یہی معاملہ طلاق کا ہے کہ طلاق کی صورت یہ ہے کہ ریاست نے ایک ادارہ قائم کر دیا، اس ادارے کو یونین کونسل کہتے ہیں۔ اب وہ جو ادارہ قائم ہوا، میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ نکاح نامے کی طرح، نکاح فارم کی طرح ایک طلاق فارم بھی ہونا چاہیے، اس میں یہ سارا کچھ لکھا جائے، ہاں مینشن ہو، وہاں پر سگنیچر سارے معاملات ہوں۔ لوگ اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ شاید آپ لوگ طلاق کو زیادہ پروان چڑھا رہے ہیں، اس لیے یہ یعنی یہ کوئی بری چیز بھی سمجھی جا سکتی ہے، نکاح کے ٹائم طلاق فارم بھی پڑھا دینا کہ بھئی یہ بھی۔ میں نکاح کے وقت تو نہیں کہہ رہا، میرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نکاح کے وقت نکاح فارم ہوتا ہے اسی طرح طلاق کے وقت طلاق فارم بھی ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور طریقہ کار جو ہے جو قرآن پاک نے بیان کیا اس کو اگر آپ پڑھیں، اس کی روشنی میں اگر ریاست کوئی قانون سازی کرتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تو اس میں حرج کیا ہے؟ دونوں کی سائڈ کو سیو کرنے کے لیے، میاں بیوی کی،
یعنی اب جیسے یونین کونسل بن گئی، اب وہ پہلے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ثالثی کے ذریعے سے وہ دونوں میں کوئی صلح کی صورت نکالیں. اگر وہ نہیں نکلتی تو پھر اس کے بعد طلاق کی نوبت آتی ہے. جب طلاق کی نوبت آ گئی، اب ایک پہلا نوٹس جو ان سا ہے وہ عورت کو بھیجا جاتا ہے، جس کو وہ سگنیچر کر کے وہ بھیجتی ہے، یعنی کہ پہلی طلاق واقع ہو گئی. اب میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے تیسرے نوٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے نوٹس سے ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے. عورت عدت گزارے گی، مرد بھی آزاد ہے، عورت بھی آزاد ہے، جہاں چاہے عورت نکاح شادی کر لے، مرد جہاں چاہے شادی کر لے، دونوں آزاد ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اسلام نے جو یہ طریقہ رکھا، قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں کہ جس میں پہلے ہم نے بیان کیا کہ اچھے طریقے سے سوچ لو، پختہ پکا ارادہ طلاق کا جب وہ کر لیں، یہ قرآن پاک کہتا ہے. تو پختہ ارادہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے مسائل، کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے کیا ہیں، بھئی ہمارے جو مسائل ہیں، مطلب یہ کہ ہمارا مزاج نہیں ملتا، طبیعت نہیں ملتی، عادتیں نہیں ملتی، ہم ایک دوسرے سے مختلف اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو وہ طلاق تک معاملہ پہنچ جاتا ہے. یعنی بعد میں آ کے سالن نہیں صحیح بنا یا کوئی اور چیز خراب ہو گئی ہے تو طلاق دے دی. اس لیے پختہ ارادے کی بات کی کہ سب سے پہلے پختہ ارادہ کر لیں. مطلب یہ ہے کہ بھئی لڑکی ہو یا لڑکا، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دنیا اب اس پر بڑا کام کرتی ہے، اسلامی دنیا میں بڑا کام ہوتا ہے. آپ ملائیشیا دیکھ لیں، ترکی دیکھ لیں، انڈونیشیا دیکھ لیں، دیگر ممالک میں اس پر باقاعدہ ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح کا ہے، حالانکہ قانون سازی اتنی اچھی اور اعلیٰ قسم کی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ طلاق دینے کا وہی طریقہ ہے. بلکہ اس پر تو میرا خیال جہاں تک کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ سزا ہے کہ اس طریقے سے طلاق دی جائے. 3 طلاقیں اکٹھی دینا، یعنی جو فوری منہ سے طلاق دے کر غصے میں جی فلاں میں تو طلاق دے دی، تو یہ جو طریقہ ہے اس پر تو باقاعدہ طور پر سزا ہے کہ بھئی کہ یہ طریقہ طلاق کا اختیار نہیں کیا جانا چاہیے. جی سر. اب ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ طلاق جب بھی دینی ہے کسی نے تو وہ ایک طلاق دے گا، پورے غور و خوض اور پختہ ارادہ کرنے کے بعد ایک طلاق دے دے گا، اور وہ بھی یعنی آپ نے بتایا کہ وہ طہر کی حالت میں دے گا، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل، طہر کی حالت میں دے گا، اور وہ طہر کی حالت جس میں ہم بستری بھی نہ ہوئی ہو. جی چلیں یہ بات کلیئر لیکن ہوگی. یہ تو فقہا نے بیان کیا نا. جی میں تو آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں باقاعدہ اس پر قانون سازی ہو چکی، اور مسلم فیملی لاز ہمارے ہاں موجود ہیں، ہمارے ہاں باقاعدہ ادارہ موجود ہے. آپ دیکھیے جب نکاح ہوتا ہے جی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نکاح فارم ہوتا ہے، جی بالکل، اس کے رجسٹریشن ہوتی ہے نا، آخر اس کا کوئی ادارہ موجود ہے نا کہ جہاں پر آپ رجسٹریشن جا کر کرواتے ہیں. باہر ملک جانا ہوتا ہے لڑکی نے لڑکے نے، اب اس کو انگلش کروا کر باقاعدہ ٹیسٹ کروا کر وہ دیتے ہیں نا جمع. تو اسی طرح طلاق کا بھی ادارہ ہے. اگر یہ ادارہ جائز ہے تو وہ ادارہ بھی جائز ہے. اگر یہ ادارہ درست ہے کہ بھئی آپ نکاح فارم بنا لیے، سارا کچھ ہو گیا، اگر یہ شریعت کے مطابق ہے تو وہ ادارہ جو طلاق کے حوالے سے ہے اس کو بھی تو فالو کرے نا. بالکل. یہ جو آپ نے فقہا والی بات بتائی ہے یہ بھی بڑی لاجیکل بات ہے نا کہ جب آپ لڑکی کو طہر کی حالت میں اور جس میں آپ کی وہ فزیکل ریلیشن بھی نہ ہو اس میں، تو یہ بڑا مشکل سا قرآن اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے. دیکھیں فقہائے کرام نے اپنے حالات اپنے زمانے کے مطابق ان مسائل کو بیان کیا، اجتہاد کیا، یا ان مسائل کو استنباط کیا، مستنبط کیا قرآن و حدیث سے. ٹھیک ہے نا. تو ہم جب اپنی ریاست کو دیکھیں گے، اپنے حالات ماحول کو دیکھیں گے، تو ہم اس کے مطابق جہاں پر قرآن و حدیث کو ہم دیکھتے ہیں، سنت کو دیکھتے ہیں، وہاں پر ائمہ فقہا کے آراء اور فتاویٰ کی روشنی میں بھی ہم اپنے معاملات کو حل کرتے ہیں. بالکل. سر اب طلاق تو ہو گئی، اس کے بعد یہ بتائیں جو عدت کا دورانیہ ہے وہ عورت اپنے شوہر کے گھر گزارے گی یا اپنے گھر گزارے گی؟ قرآن پاک کے مطابق سورۃ الطلاق میں اس کو بیان کیا گیا، جی وہ اپنے شوہر کے ذمے ہوگا، یعنی سابق شوہر. جی آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں تو یہ روایت کہیں نہیں نظر آتی کہ وہ اپنے سابقہ شوہر کے گھر، بلکہ طلاق جیسے ہی وہ دیتے ہیں تو وہ پھر عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے میری نظروں سے دور ہو جاؤ یا تم مجھ پہ حرام ہو، تو وہ نکال دیتے ہیں یا ماں باپ آ جاتے ہیں لے جاتے ہیں. اگر کوئی لے جاتا ہے وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے نا. جی لیکن شوہر اس کا ذمہ دار ہے. قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے، سکنا نان نفقہ جو ہے وہ مرد ہی کے ذمے ہے. وہ بچی جہاں بھی جائے، جی لیکن یہ ہے کہ وہ جو عدت کا نان نفقہ جو معاملہ ہے وہ
مرد کے سپرد ہے، جی اور عورت چاہے تو وہ عدالت سے رجوع کر کے یہ تقاضا بھی کر سکتی ہے کہ اس نے جو شریعت نے اس کو پابند کیا، اس نے اس پر عمل نہیں کیا، تو جی عدالت اس کو وہ خرچہ دلوائے گی۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ طلاق دینے کے بعد اب عدت کا ٹائم ہے، تو عدت کی ڈیوریشن 3 منتھس کے لیے ہے یا ایک لڑکی کے لیے وہ کیسے صحیح معلوم کرے کہ عدت کی کیا مدت ہے؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، قرآن نے کہا 3 حیض، 3 مینسز کی جو مدت ہے وہ اس کی عدت کی مدت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی بتا دیں کہ یعنی مینسز کی حالت میں، پیریڈز کی ڈیوریشن میں لڑکی کو طلاق دینا، اس سے طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کی کیا سچویشن ہے؟ دیکھیے اب جب ریاست نے جو ادارہ بنا دیا، اب تو یہ مسائل ہمارے حل ہو گئے، لیکن جہاں تک فقہائے کرام کی بات ہے، ان کا فتویٰ یہی ہے کہ بھئی طلاق ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کو بدعت آپ سمجھ لیں، لیکن طلاق ہو جاتی ہے، لیکن ابن تیمیہ اور امام ابن قیم ان کے نزدیک نہیں۔ وہ میں ایک مثال بھی ملتی ہے نا صحابہ، کسی صحابی کی جنہوں نے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی غالباً مثال ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجوع کرو۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بڑا سوال ہے جو اکثر خاص طور پہ انڈیا میں لوگ کرتے ہیں، ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کون سا دین ہے جس میں لڑکے کے ہاتھ میں 3 طلاقیں پکڑائی ہوئی ہیں، لڑکی بیچاری مجبور اور مظلوم ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں لوگوں کو۔ دیکھیے جب معاشرے میں انتشار ہوتا ہے نا، جی اور نہ تو اجتماعی جو نظم ہے اس کی طرف سے کوئی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، کوئی نفاذ ہوتا ہے، اور نہ ہی معاشرے کی کوئی تربیت اور تزکیہ ہوتا ہے، جی پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ ایک بہت اچھے انسان کو، مثال کے طور پر صحابہ کا جو زمانہ تھا، خلفائے راشدین کا، آپ دیکھیے اس وقت کون سی کوئی پارلیمنٹ تھی، کوئی سیاسی نظام ایسا تھا، ایک قبائلی نظام ہی تھا، لیکن لوگ اچھے تھے نا، انہوں نے اس ماحول کو بھی بہتر کر دیا اور اسی میں ڈیلیور بھی کر دیا۔ جی بالکل۔ اسی طرح اگر ایک شخص بالکل ہی نااہل ہے، نکما ہے، اس کے ہاتھ آپ بہت اچھا نظام دے دیجئے، وہ اس کا بھی بگاڑ کے رکھ دے گا چہرہ۔ یہی صورتحال ہوتی ہے کہ اللہ کا جو دین ہے، یہی دین یہود کے پاس بھی تھا، ان کا کیا حال تھا آپ کے سامنے قرآن پاک بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہی صورتحال ہمارے پاس اگر خدا کا دین ہے، اگر ہمیں اس کا علم، شعور، تربیت، تزکیہ، اخلاق یہ چیزیں نہیں ہیں، تو وہاں پر تو پھر اس طرح کے اعتراضات اٹھیں گے نا، غیر مسلم اٹھائیں گے۔ اب مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ قرآن پاک جس طریقے سے بیان کرتا ہے اس خاندان کو، اس ادارے کو، اس میں ذمہ دار قرآن بناتا ہے مرد کو، کہ مرد ذمہ دار ہے، قوام ہے۔ قوام سے مراد ہے کہ معاشی کفالت کا ذمہ دار ہے۔ اس سے ہرگز مراد یہ نہیں کہ عورت گھر میں بند رہے۔ اگر مرد اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، اس کے پاس وقت ہے، تو اس کو گھر بھی وقت دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مصروفیات کے بعد گھر آ کر آپ گھر کے کام کاج میں شریک نہیں ہوتے تھے، جھاڑو دے دیے، آپ نے برتن صاف کر دیے، آپ نے اپنے جوتے جو ان سے خود گانٹھ لیے، سارے کام آپ خود فرماتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح عورت بھی اپنے گھر کا کام کر کے، اس کے پاس وقت ہے تو وہ باہر کے معاملات میں شریک ہو سکتی ہے۔ اب جیسے میری بیگم ہے، وہ میرے ساتھ شریک نہیں ہوتی باہر کے معاملات میں، اسی طرح کوئی NGO، کوئی کسی کا ادارہ، کوئی تعلیمی ادارہ، وہ کام کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں نے ضمناً یہ بات اس لیے ذکر کر دی کیونکہ یہ آگے پھر آپ نے شاید یہ بھی ایک سوال یا ایک اعتراض سامنے آتا ہے لوگوں کی طرف سے۔ تو قوام بنایا، جس کو قوام بنایا، معاشی کفالت کا ذمہ دار بنایا، جس کو گھر میں سربراہ بنایا، تو واضح بات ہے کہ پھر نکاح کی جو گرہ ہے، بیادی عقدۃ النکاح، پھر نکاح کی گرہ پھر اس کے ہاتھ میں اللہ نے دی نا۔ اور اسی طرح یہ نہیں ہے کہ عورت کو بالکل ہی مجبور محض بنا دیا، اس کو خلا کا حق دے دیا۔ اسی سورۃ البقرہ میں آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کر دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اعتراض جو سا ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھی دیکھیں جی مرد کے ہاتھ میں گرہ دے دی، ایک بات پکڑ لے بندہ، پورے سنیریو کو اور پورے پس منظر کو اور پیراڈائم کو سمجھنا چاہیے، پھر بات جا کر سمجھ آتی ہے۔ اس کو سمجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ مرد کے اوپر ایک بہت بڑی کوئی ذمہ داری ہے طلاق والی، یعنی کوئی عام سی چیز نہیں ہے جو اس کو دے دی ہے، بلکہ وہ ایک بڑا بوجھ ہے اس کے اوپر۔ اگر وہ غلطی سے کوئی ایسے دے دیتا ہے تو کل کو اللہ نے اس کو پوچھنا ہے، عورت سے تو نہیں پوچھا جائے گا۔ دیکھیے اسلام کا جو یہ تصور ہے نا ذمہ داری کا، یہ جو جسے ہم ایک اس کے لفظ بولتے ہیں، یہ جو آفس ہے نا، یہ جو منصب ہے، یہ جو عہدہ ہے،
یہ ایک جب آخرت کا تصور مسلمان کو دیا گیا، مسلمان ایمان لاتا ہے آخرت پہ، تو پھر یہ ذمہ داری جو ہوتی ہے نا، یہ کوئی پروٹوکول کے لیے نہیں ہوتی، جی یہ ہوتی ہے پھر یہ اللہ کے ہاں اس کا جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو ہم ایک پہلو کو دیکھتے ہیں، اگر مرد کو قوام بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا، تو کل قیامت کے دن اسی سے ہی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا یا ادا نہیں کیا۔ جی بالکل۔ جی سر، اب ایک اور بڑا مسئلہ ہے حلالے کے حوالے سے۔ حلالہ کا کیا تصور ہے؟ یہاں پہ تو دھڑا دھڑ حلالے ہو رہے ہیں لوگوں کے، اس بارے میں کچھ بتائیں۔ دیکھیے، اس حلالے کا تو کوئی بھی تصور نہیں ہے، یہ بالکل ناجائز، حرام، غیر شرعی کام ہے اور غیر انسانی کام ہے یہ، جو ہمارے معاشرے میں بدقسمتی کے ساتھ، اگر آپ گزشتہ اقوام کی بھی تاریخ کو پڑھیں نا، انہوں نے بھی مذہب کو اسی طریقے سے ہی استعمال کیا اور اسی طریقے سے ہی مذہب کو اپنے نفس کی اور اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھایا۔ قرآن پاک اس پر گواہ ہے، پوری یعنی ہسٹری قرآن بیان کرتا ہے اقوام کی۔ تو یہی صورتحال ہمارے ہاں ہے۔ قرآن پاک نے سمپل اور سادہ طریقہ جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی پہلی طلاق کے بعد یا پھر کسی وقت دوسری، پھر کسی وقت تیسری، یعنی بالکل ہی راستہ علیحدہ ہو گیا کہ یعنی کہ اب کوئی آپس میں تعلق نہیں بن سکتا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب یہ تم یہاں تک پہنچ جاتے ہو، مرد کو خبردار کیا، اب اس کے بعد وہ جو ہے نا راستہ تجدید نکاح کا یا نکاح کر لینے کا دوبارہ، اب وہ راستہ تمہارا بالکل ختم ہو گیا۔ اب یہ خاتون کسی اور سے نکاح کرے گی، پھر اس کو طلاق اتفاقاً ہو جائے گی، زندگی میں جیسے نہیں بنتی۔ ہم نے بہت سی خواتین ایسے دیکھی ہیں کہ جو تیسرے شوہر کے نکاح میں ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی پہلے دو شوہر یا فوت ہو گئے یا ان کے ساتھ نہ بن سکی تو وہ تیسرا شوہر یعنی تیسری شادی ہوتی ہے، ایسے ہم نے بہت سی خواتین دیکھی ہیں۔ تو قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مرد اب یہ ذہن میں رکھ لے کہ اب وہ آسان راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر قرآن نے کہا کہ یہ کسی اور سے نکاح کرے گی، پھر وہاں سے اتفاقاً طلاق ہو جاتی ہے، نہیں بنتی، تو پھر تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ یعنی یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جب آپ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر وہ کسی دوسرے شوہر کے پاس نکاح میں جاتی ہے، وہاں سے اتفاقاً اگر طلاق اسے ہو جائے تو پھر وہ آپ کے پاس واپس آ سکتی ہے۔ لیکن آج کل یوں چل رہا ہے نا کہ 3 طلاقیں دے کے آپ پچھتا رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ آپ کی 3 طلاقیں ہوئی ہیں، دوبارہ نکاح کسی صورت حلالے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پھر صاف ظاہر ہے جب وہ لکھتے ہیں کہ حلالے کے بغیر نہیں ہو سکتا تو اس کے ذہن میں آ جاتا ہے یار حلالہ کوئی راستہ تو ہے، تو وہ پھر وہ اختیار کرتے ہیں اسی طرح، اور وہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھیے ابھی آغاز میں ہم نے بات کی تھی نا کہ ریاست کا جو کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ فریقین میں سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کے مفادات کو کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اسی لیے یہ جو حلالہ ہمارے ہاں رائج ہے اور جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اسی کا خاتمہ اسی قانون سازی میں بھی ہے کہ جب آپ ایک باقاعدہ نظم سے رابطہ کرتے ہیں، ایک نظام سے رابطہ کرتے ہیں، ایک ادارے سے رابطہ کرتے ہیں، وہاں پر یہ قباحتیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ جب آپ قانون انفرادی طور پر لوگوں کے ہاتھ دے دیتے ہیں نا، تو وہاں پر پھر ایسی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جی سر، ٹھیک ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے کافی سوالات ہیں جو اہم تھے اور آپ نے ان کا جواب بھی دے دیا، تو انشاءاللہ اور بھی سوالات ہوئے تو ضرور آپ سے پوچھتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔